کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. یہ فکرہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اگر اسلام میں داڑھی ہے تو داڑھی میں اسلام ہے. جو چیز اسلام میں ہے اسی کے اندر اسلام ہے. یہ دین ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں، یہ مکمل پیکج. اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مثال تو یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت رکھو. پھر فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا تمہیں میں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کرو تو تمہاری آپس میں محبت ہے. اور بتایا کیا؟ نہ بنیادی اجزائے ایمان بتائے، نہ بنیادی ارکان اسلام بتائے، بتایا تو ایک چھوٹا سا شعار اسلام کا بتایا. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپ اس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا. اب یہ السلام علیکم چونکہ دین میں، لہذا اس کے اندر جو تاثیر ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ وہی ہے جو پورے دین کی ہے. السلام علیکم کہنے سے باہم محبت ہوتی، اور باہم محبت ہوتی تو ایمان آتا ہے، ایمان آتا ہے تو جنت ملتی ہے. جو پورے دین کا نتیجہ ہے وہ السلام علیکم کہنے. دوسری مثال ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ جب بنو ثقیف مسلمان ہوئے ہیں، طائف والے، یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بد دعا کر کے ان کو تباہ و برباد کروا سکتے، نہیں کی. امید رکھی کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی اہل ایمان پیدا ہوں گے. تو نسلوں میں سے اہل ایمان کیا پیدا ہونے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی یہ لوگ مسلمان ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. لیکن تھے بڑے اڑیل اور سخت گیر قسم کے لوگ. انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ رعایتیں مانگی. ایک رعایت انہوں نے مانگی جو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ یجبو. یہ کیا رعایت مانگی تھی؟ جبا یجبو کے کئی معنی. تو کیا انہوں نے رعایت مانگی تھی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے نا، اس سے واضح ہوا کہ یہ کیا رعایت مانگ رہے تھے. یہ رعایت یہ مانگ رہے تھے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن نماز کے اندر یہ جو رکوع ہے نا، یہ ہم نہیں کریں گے. آپ رکوع کی اجازت دے دیں کہ ہم رکوع نہیں کریں. نماز باقی پڑھ لیا، بس طبیعت کو اچھا نہیں لگتا رکوع اس طرح ایک خاص طرح جھکنا جو ہے نہیں طبیعت کو اچھا. تھے جو ایسے خاندانی پس منظر جو ایسے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی، رکوع نہیں چھوڑا جا سکتا. نہ آپ نے یہ فرمایا کہ رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے اندر رکوع نہ ہو. گویا ایک اکیلا رکوع وہ سارے دین کی بھلائیوں سے بیٹھے. تو جس طرح السلام علیکم کہنا وہی اہلیت سے بیٹھے ہوئے ہے جو پورے دین کی ہے، اسی طرح رکوع کے اندر بھی وہی اہلیت ہے جو پورے دین کی ہے. نہ صرف پوری نماز کی بلکہ پورے دین کی جو اہلیت ہے وہ رکوع کی بھی وہی اہمیت ہے. اس لیے اسلام میں جو چیز ہوگی اسی میں اسلام ہوگا. اگر اسلام میں داڑھی ہے تو داڑھی میں اسلام ہے.